وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ تمام تعریف و توصیف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ آقا کریم رؤوف رحیم جان عالم جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار پرانوار میں عقیدت و محبتوں کا نذرانہ بصد احترام بصورت درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی معزز حاضرین سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ 18 ذی الحج شہادت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دن ہے۔ اسی مناسبت سے قرآن کریم کی آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اور اسی موضوع پر فضائل و مناقب اور کردار عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لب کشائی کی سعادت حاصل کریں گے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ یہ آیت کریمہ وہ آیت کریمہ ہے کہ جس پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقدس خون گرا تھا، اور یہ قرآن کریم جس کی تلاوت آپ فرما رہے تھے حالت روزہ میں، تو حالت روزہ میں اور انتہائی مظلومانہ شہادت ہے آپ کی، تو قرآن کریم کے اسی آیت کریمہ پر آپ کے مقدس خون گرے، اور وہ آج محفوظ ہے ترکی کے ایک میوزیم کے اندر۔ اس کا ترجمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے کافی ہے، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ سنتا بھی ہے اور وہ جانتا بھی ہے۔ اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی اپنے بندوں کے لیے کافی ہے، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ سنتا بھی ہے اور جانتا بھی ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، بنیادی عقیدہ ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا آغاز عام الفیل ہاتھیوں والے واقعے کے 6 سال کے بعد آپ کی ولادت باسعادت ہوتی ہے، یعنی 6 سال، عام الفیل کے 6 سال، اور ابتدائی اسلام میں ہی آپ نے ایمان قبول کیا ہے، ابتدائی اسلام میں۔ اور آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ترغیب اور تشویق دلانے پر آپ نے دولت ایمان حاصل فرمایا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم علیہ السلام کی جو قرابت ہے وہ بڑی قریبی ہے، بہت زیادہ قریب ہیں حضور علیہ السلام سے، اور ہم ہر چیز کو حضور علیہ السلام کے ذات سے دیکھتے ہیں۔ ایک مومن جب بھی کسی چیز کا تعین کرتا ہے تو وہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ دیکھتا ہے کہ ان کی کتنی قرابت ہے، ان سے کتنی انسیت ہے، یا حضور علیہ السلام نے اپنی محفلوں میں انہیں کیا جگہ عطا فرمائی ہے۔ یا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کون دشمن رسول ہے کہ جس نے حضور علیہ السلام سے دشمنی کی تو ہم بھی اس کو دشمن رکھتے ہیں، ہم اسے کافر جانتے ہیں، اور جو حضور علیہ السلام کے قریب ہے تو ہم اسے محبوب جانتے ہیں۔ تو یہ ہمارا آسان ایک میتھڈ ہے، ایک پیمانہ ہے کہ حضور کی ذات سے سمجھ لیا جائے، تو اس سے بہت سے مشکلات ہماری آسان ہو جاتی ہیں۔ اس سے آپ فرقوں میں نہیں بٹیں گے۔ فرقے بنتے ہی جب ہیں جب آپ اپنے عقل و خرد سے چیزوں کا تعین کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو فرقے بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو آپ ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے چیزوں کو سمجھیے، تو حضور سے قرابت داری جہاں پہ اور لوگوں کی بیان کی جاتی ہے اور صحابہ کی بیان کی جاتی ہے، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو قرابت داری ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ 5ویں پشت میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نسب حضور علیہ السلام کے نسب سے مل جاتا ہے، یعنی 5ویں پشت میں
جو دادا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے دادا ہیں وہی دادا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے دادا ہیں. اور آپ کی جو نانی صاحبہ ہیں ام الحکیم بیضا، ان کے بارے میں مختلف قسم کی آراء ہیں. دو رائے عرض کیے دیتے ہیں کہ جناب عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک خاتون ایک بچی پیدا ہوئی جڑواں. حضرت عبد المطلب کے ساتھ ایک بچی پیدا ہوئی جڑواں. تو حضرت عبد المطلب تو حضور کے دادا، اور ان کے ساتھ جو بچی پیدا ہوئی وہ حضرت عثمان کی نانی ہے. تو یہ ایک قرابت داری جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ان کی قربت ہے. اور ایک روایت جو امام سیوطی رحمہ اللہ نے تاریخ الخلفاء میں بیان فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ جناب عبداللہ جو حضور کے والد محترم ہیں ان کے ساتھ ایک جڑواں بیٹی پیدا ہوئی. ان کا نام تھا ام الحکیم بیضا جو حضور کی نانی ہے. تو اس اعتبار سے وہ پھوپھی زاد یعنی کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی زاد کہلائیں گی وہ. تو بہرحال یہ قربت ہے حضور علیہ السلام سے ان کی قرابت داری ہے حضرت عثمان کی. یہ باہر کے آدمی نہیں ہے، یہ حضور کے رشتہ دار ہیں، یہ حضور کے خاندان کے انسان ہیں. تو ایک بات تو یہ ہم بنیادی طور پہ سمجھ لیں. دوسری بات یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خد و خال کے اعتبار سے یا اپنے جسم و جسمانیت کے اعتبار سے کیسے انسان تھے. تو ہر آدمی محبت کرتا ہے، خوبصورتی سے محبت کرتا ہے، اور ہر آدمی چاہتا ہے کہ وہ خوبصورت وجیح نظر آئے. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو بڑا وجیح بنایا تھا. بہت خوبصورت تھے، اتنے خوبصورت تھے کہ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا جو حضور کی تیسری بیٹی ہیں، جب ان سے ان کا نکاح ہوا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، آپ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیٹی ام کلثوم سے کہا کہ تمہارے جو شوہر ہیں یہ تمہارے دادا حضرت ابراہیم سے بہت مشابہت رکھتے ہیں، حضرت ابراہیم سے ان کی شباہت بہت ملتی ہے، اور تمہارے والد یعنی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت ملتے جلتے ہیں. تو اندازہ لگائیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یعنی کہ بسا اوقات ہم جب بھی کبھی بات کرتے ہیں تو اپنے بچوں میں بھی کہتے ہیں کہ یہ اپنے دادا پر گیا ہے، کبھی کہتے ہیں یہ اپنے نانا پر گیا. تو یہ بطور فضیلت بیان کی جاتی ہے. تو اندازہ لگائیں کہ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فضائل و مناقب آپ نے سماعت کی کہ جد الانبیاء ہیں، تو آپ بہت اعلیٰ ترین کردار کے حامل ہیں جو اولو العزم پیغمبروں میں سے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عثمان کو حضرت ابراہیم کی شباہت جیسا پیدا فرمایا، اتنی خوبصورتی میں، وجاہت میں. تو آپ اتنے حسین و جمیل ہیں. یہاں سے ایک بات اور پتہ چلتی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی صاحبزادی حضرت ام کلثوم سے یہ بات کہی ہے، حضرت ام کلثوم سے. تو یہاں سے باپ کا ایک کردار بھی سامنے آتا ہے کہ جب ہم اپنی بیٹیوں کی شادی کرتے ہیں تو اپنی بیٹیوں کی شادی کرنے کے بعد یقیناً ہم اچھا انتخاب کرتے ہیں اپنی بیٹیوں کے لیے. کون سا ایسا باپ ہے جو اپنی بیٹیوں کے لیے انتخاب اچھا نہ کرے؟ کوئی تو ایسا نہیں ہوگا. تو جب آپ یہ انتخاب کر لیتے ہیں تو حضور نے بھی اپنی بیٹی کے لیے انتخاب کیا حضرت عثمان کا، تو دیکھ بھال کر انتخاب کیا. تو اس کے بعد کی جو ذمہ داری ہے وہ یہاں یہ نظر آتی ہے کہ جب آپ اپنی بیٹی کا انتخاب کر لیں، داماد کا انتخاب کر لیں بیٹی کی شادی کے لیے، تو اس کے بعد بحیثیت والد آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ اب آپ اپنی بیٹی کو بسانے کا بھی اہتمام کریں، اور یہ آپ بتائیں کہ جو تمہارا شوہر ہے وہ یعنی خاندان کا بڑا اچھا انسان ہے، اور جو انتخاب کیا گیا وہ ایسا آدمی نہیں ہے کہ جو ایسے ہی تھا، بلکہ اس کو بہت سوچ سمجھ کر انتخاب کیا گیا ہے تاکہ بیٹی کے نگاہ میں اپنے شوہر کی قدر و قیمت بڑھ جائے. تو حضور نے یہ بھی کیا ہے. اچھا، جہاں پر ہم سیرت و کردار بیان کرتے ہیں تو اس سے ہمیں اسباق بھی لینے چاہیے کہ اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے.
تو ہمارے لیے سبق ہے کہ حضور صرف یہ نہیں بتا رہے تھے بلکہ وہاں پر کردار سازی بھی کر رہے تھے، خاندان کے بسنے کا اہتمام بھی فرما رہے تھے کہ ہمارے یہاں خاندان کے ٹوٹنے پھوٹنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ بیٹی کے نہ بسنے کی وجہ یہ بھی ہے کہ جب آپ اپنی بیٹی کے سامنے داماد کی برائی کریں گے اور داماد کی کمزوریوں کا ذکر کریں گے، اس کے عیب نکال نکال کر بتائیں گے، تو بتائیے بھلا آپ کی بیٹی کے دل میں اپنے شوہر کی کیا قدر و قیمت ہوگی؟ نہیں ہوگی کبھی. اس لیے وہ گھر کمزور ہو جائے گا، وہ گھر مستحکم نہیں ہوگا، وہ خاندان مضبوط نہیں ہوگا. اس لیے گھر کو، خاندان کو مضبوط کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ جس گھر میں آپ نے بیٹی کو بیاہا ہے، آپ اس گھر کے فضائل و مناقب بھی اس بیٹی کے سامنے رکھیں،